راستے میں مار دیں گے جو بھی پوچھتے تھے کہتے تھے اسلام کا بانی اسلام کا کام تمام کر دوں گا. بعض روایت مختلف آئی ان کے اسلام لانے. مختصر یہ ہے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ چہرے پہ نظر پڑی تلوار ہاتھ سے گر گئی جسم کب کبا رہا تھا. سرکار ہمیں کیسے آیا ہے؟ آئے تھے قتل کرنے خود تیار ہو گئے قتل ہونے کے لیے. جس ارادے سے آئے وہ ارادہ ہی ختم ہو گیا. سرکار نے فرمایا اوپر سچ بولنا کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار زندگی آپ کے قدموں پہ نشاور کرنے آیا. تو فاروق اعظم نے جب اپنا اقرار کیا کہ میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں, صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے, سرکار نے خود نعرہ تکبیر لگا دی. فاروق اعظم کی آمد پر تکبیر کا نعرہ صحابہ نے بھی لگایا, لیکن صحابہ نے بعد میں لگایا. صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بعد میں لگایا, پہلے سرکار نے آپ. کبھی غور کرو, اب آپ کتنے بڑے ہو جائیں, آپ آئے تو حضرت شاہ صاحب کبھی نعرہ لگاتے, کتنے بڑے ہو جاؤ گے آؤ تو یہ نعرہ لگاتے. غور کرو نا, امتی آئے تو نبی اٹھ کے نعرہ لگائے. انہوں نے تکبیر سرکار کا نعرہ تکبیر فضا میں گونجی ہے نا سے آواز. کیا آواز ہوگی, کبھی ہمارے کان میں بھی پڑ جائے, کبھی سوتے میں پڑ جائے, اور جو شوق رکھے پڑ جاتے ہیں. خود سرکار کہتے شوق رکھ کے دیکھ تو صحیح نہ مجھے, پھر دیر نہیں لگتی ہے. حضرت فاروق اعظم کی آمد پر سرکار نے آپ نعرہ لگایا, تکبیر کی آواز. وہ سدرہ کے تاج جبریل ہے, سرکار کے سامنے بیٹھ گیا. سرکار نے پوچھا تو کیسے آ گیا ہے, تو کیسے آیا ہے؟ اس کے جواب میں جبرائیل امین نے کہا سرکار عمر آئے میں نہ ہوں, عمر آئے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, کیسے ہو سکتا؟ سرکار نے بتا کیسے آیا, کہتے قد استبشر اليوم یا محمد بأہل الصلاح اسلام عمر. بتانے آیا ہوں عمر کے قبول اسلام سے صرف زمین پر خوشیاں نہیں ہوتی بلکہ آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق ہوتا ہے. شادیاں خوشیوں کو بدلنے لگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے بارے میں خود کتنی بار یہ الفاظ فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر الشیطان یفر من دل عمر ان الشیطان لیخاف منک یا عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. اسی فرمودات سرکار نے فرمایا فاروق اعظم کے بارے میں. فرمایا عمر کو آپ نہیں بولتا, تیری زبان پہ میرا رب آپ گفتگو جاری کر دیتا ہے. عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. جس کے سائے سے شیطان بھاگے, جس کے امتی سے, اس محمد عربی کی اپنی عظمت کا حال کیا. ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. عمر میں نے دیکھا ہے شیطان تو اس سے خوف کھاتا پھرتا ہے. آج بھی آزما کے دیکھ لو نا, اس کو ذرا شیطان تھوڑا تنگ کرے نا, حضرت عمر کے نام کا وظیفہ کر کے دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنا. یہ جو شیطانی بیماریاں بندے کو لگتی ہیں تو ہمارے صوفیہ نے مشائخ نے کہا عمر کا نام لکھا اپنے سینے پہ, عمر کا نام لکھ, عمر کے نام کی مالا جپ. ہمارے ہاں نام لکھے جاتے ہیں صحابہ کہف, بڑی عظمت ہے ان کی, معلوم ہے نا صحابہ کہف, اللہ جن کے لیے 309 برس جو غار میں رہے, ہر روز سورج ان کے لیے راستہ بدل, ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ, پہلی امتوں کے ولی ہیں. اور قرآن پاک میں رب نے کہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کی کروٹیں دائیں بائیں بدلتے, ہم بدلتے, رب کہتے ہیں ہم بدلتے تھے اس کی کروٹ. سورج ایسے 10 بجے کا ٹائم ہوتا نا چارج کا, دہانہ کھلا تھا پڑتا سیدھا. رب ذوالجلال نے فرمایا ان پہ دھوپ پڑتی ہے, ذرا راستہ بدل دے اپنا. کی شان ہے. پھر وہاں سے ڈل کے پھر زور کے وقت میں آتا ہے نا, پھر دہانہ پڑتا, دانا پھر سورج پڑا. رب الجلال نے فرمایا تیری دھوپ کی تمازت ان کو تنگ کرے گی, سوئے ہیں, راستہ بدل.
असहाब काफ है जिनके लिए सूरज रास्ता बदले। उन वलियों का, पहली उम्मतों के वलियों का मोहम्मद अरबी की उम्मत के वलियों से क्या मुकाबला होगा। बहुत अच्छा। और फिर वलियों के सर का ताज है उमर बिन खत्ताब। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना शैख, और मैं ये कह रहा उनके नाम का वजीफा करके, तो कभी इनके नाम का वजीफा करके देख देख इसकी शान क्या रखी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बड़ी लंबी सी, जिसमें 4 यारों का इकट्ठा जिक्र है। उसके अंदर की फारूक आजम के बारे में सरकार ने फरमाया हमेशा सच ही बोलता है, सच ही बोलता है, हमेशा सच बोलता है। सरकार कहें सच बोलता है तो कोई उठ के बेअकल कहे नहीं सच बोलता। उमर को तो कुछ नहीं कहता, वो तो मुस्तफा के फरमान पे हमलावर है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के रावी खुद हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। सुना दूं आपको वो हदीस, मुस्कुराहट आ जाए ना, मैं राजी हो जाता हूं। मुस्कुराने से फिर फायदा क्या होता है। हुजूर का फरमान है, ये करो मुंह बना के बैठो, पता नहीं क्या हो गया। अगर हजरत साहब की साले सवाब की महफिल है तो हजरत साहब को जिसने देखा है उसे मालूम है चेहरा मुस्कुराते रहे। फकीर को 40 साल से देख रहा है, तो कभी ऐसा नहीं बड़े से बड़ी तकलीफ भी आई, सबर का पाड़ो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपको मुसलसल बीमार रहे। आखिरी 20 सालों में तो उनको बीमारी ने बिल्कुल खा गई थी बीमारी, लेकिन जब जनाजा उठा है बंदों के तो सिर्फ चेहरे चमकते हैं ना, उनका पूरा सरापा चमकता था। इसके मुस्तफा उनके जिस्म के एक रौंगटे दबाए, जैसे ही उनके कफन से थोड़ा पर्दा हटाया ऐसा लगता था जैसे कफन से शुआएं बाहर निकल जाए। सारा जमाना उमड़ाया था उनको देखने। बड़े बड़े जनाजे उठते देखे, लेकिन ऐसे अंदाज का जनाजा हमने नहीं देखा। लोगों के चेहरों पे नूर होते, या सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक पूरा सरापा ही नूर के सांचे में डाला, नूर के सांचे में डाला। तो ये सब मैं मुस्कुराना की बात कर रहा हूं। तबस्सुम का फी वजह अखी का ला का सदका, ये सरकार का फरमान है, सुनो तवज्जो से माशाअल्लाह। तबस्सुम का फी वजह अखी का ला का सदका, तेरे मुसलमान भाई को देखकर खाली मुस्कुरा देना, जेब से लगाना कुछ नहीं, करना भी कुछ नहीं। एक होता हमारे यहाँ बंदा देखो गुस्से में आ गए, गुस्से में आ जाते हैं। और कभी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मत देते हैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, पहले सलाम नहीं लेनी, हम बड़े होते हैं। मालूम हुआ इस्लाम नहीं सिखाई, तो सरकार ने फरमाया जो बड़ा है वो सलाम में पहल करता है, बल्कि फरमाया जो सलाम में पहल करता है वो रब के यहाँ ज्यादा मुकर्रम हो जाता है। मुसलमान को देख के फरमाया खाली नजर आए मुसलमान भाई मुस्कुरा पड़ा, खुश हो गया। फरमाया तेरे गुनाहों का कफारा हो जाएगा, माफ हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे अर्ज करेंगे कि हालत बदल डालो अपनी, ये दुश्मनियां, ये तात्सुब, ये अनाथ, ये गीबत, ये चुगली, ये बुरी छोटी छोटी बातों पे इतनी लंबी लड़ाई लड़ जाना और समझना ये हम ये होते हैं, ये कैसा क्यों है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं, ला युहिल्लु लिमुस्लिम अन यहजुर अखाहु फौका सलास। हुजूर फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि बिला वजह अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे। फरमाया अगर इसी हालत में छोड़े वो बिला वजह मर गया जहन्नमी है। जरा गौर करो ना, अपने गिरबान में झांको, मैं भी आप भी सब, तो कितने कितने लंबे नाराज हो जाते, वजह कोई नहीं, मामूली सी बात में किसी ने देखा मुझे क्यों है, वो गुजरा देखा ही उसने, तुम्हें क्या पता अंदर से वो खुद कितना थक बैठा, खुद से अंदर कितना वो परेशान है, वैसे पता नहीं क्या गुजर गया, देखा तूने अपने पल्ले बांध दिया। तो ये किसी को देख के मुस्कुरा देना गुनाह माफी हो जाता, ये भी पल्ले बांधो अपने, मुसलमान भाई को देख के मुस्कुरा दे। आप भी जरा मुस्कुराओ ना ताकि ये महफिल भी जरा फरान हो जाए, हर चेहरा मुस्कुरा पड़े ना। तो ये बातें छोटी छोटी होती है लेकिन इनका ध्यान बहुत रखना जरूरी है, इससे बंदे की दुनिया बदल जाती है, गम दूर हो जाते हैं, रिज़्क़ में भी इजाफा होता है, जिसकी बहुत फिक्र रहती है। मैं बात कर रहा था आपसे, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो औलिया कामिलीन आए उनके नाम का वजीफा
پہلے امتیوں کے ولیوں کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 65 پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری تمام انبیاء کرام پر جنت اس وقت تک اس میں جانا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ میں نہ جاؤں, اور تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی جب تک کہ میری امت پہلے داخل نہ ہو جائے. صحابہ کعب بھی معلوم ہے پیچھے بیٹھے ہوں گے. عاصم بن برخیہ جو آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے تخت نہ ہوا کے لے آیا تھا وہ بھی پیچھے بیٹھا ہوگا. میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں امت محمدیہ جائے گی تو میری باری آئے گی. صحابہ کعب بھی پیچھے ہوں گے جن کے لیے سورج نے راستے بدلے, وہ بھی کہیں گے جناب انتظار میں ہیں, پہلے محمد عربی کی امت جائے گی بعد میں ہماری بات جائے گی. اس لیے فاروق اعظم کے نام کا وظیفہ کبھی کرو گے دل کی دنیا بدلے گی آپ. اور وہ حدیث جو میں سنانے لگا تھا میرے مضمون کا حصہ نہیں ہے, ویسے برکت کے لیے سنا رہا ہوں. حضور مولا علی شیر خدا راوی اور اتفاق ایسا اس میں 4 یار اکٹھے ذکر کیے سرکار نے, اس لیے اہل سنت نے بھی 4 یاروں کو اکٹھا ذکر شروع کر دیا. یہ بھی سمجھنا چاہیے مسئلہ, آج کل بڑے بڑے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. حضور مولا علی شیر, اور یہ باقاعدہ نہیں 4 کا 4, اس پر بڑے اعتراض بھی کرتے. میں نے کہا اگر چھپانا جائز ہوتا تو حضرت علی چھپا جاتے, ان سے تو بڑا نہیں نہ کوئی عالم ہوتا. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی میں روایت جلد دوم میں صفحہ نمبر 214 پہ, اور مسند احمد بن حنبل میں جلد اول میں صفحہ 112 پر ہے. خود حضور مولا علی شیر خدا نے روایت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی روایت کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حضور مولا علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ فاتک بلالا من مالہ رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرنا وترکہ الحق ومالہ صدیق رحم اللہ عثمان تستحیی الملائکہ رحم اللہ علیاً اللہم عادل الحق ماہو عیفتار. یہ چاروں کا کٹھا ذکر کیا سرکار نے, اور فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, آج جس پہ رحم کی دعا کریں. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور امام علی مقام کے بیٹے میدان کربلا میں آپ موجود تھے. حضور امام زین العابدین ان سے پوچھا کسی نے جناب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ فرمایا 2 قدم آگے بڑھنا, مصطفیٰ کا روزہ دیکھ لے کیا مرتبہ ہے. مرتبہ زندگی میں تھا, اب نہیں دیکھتا مصطفیٰ نے بغل میں لیا ہے, اب نہیں دیکھتا مصطفیٰ نے اپنے ساتھ سلایا ہے, اب نہیں دیکھتا مصطفیٰ نے جنت کا مقام دیا ہے. جو مرتبہ اب ہے زندگی میں بھی یہی تھا مصطفیٰ نے دیا. سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. معلوم ہے جو بھی سرکار کو بیٹی دے گیا ہے وہ معزز ہو گیا ہے. اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو, سچا مسلمان ہو گیا ہو. کیونکہ سرکار کا فرمان ہے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن, میرے نسب کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا اور میرے سسرال کا رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. فرمایا میرے نسب کا رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور میرے سسرالیوں کا رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا. جہاں جہاں میں نے شادی کی, جس نے میرے گھر میں شادی کی, نہ اس کا رشتہ ٹوٹے گا نہ میرا رشتہ ٹوٹے گا. تکبیر, رسالت, تحقیق, حیدری. اللہ ابو بکر پر رحم کرے, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. آگے فرمایا وَزَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ. ابو بکر پہ اللہ رحم کرے, اس نے ہجرت کی رات مجھے کندھوں پہ سوار کیا. ذرا غور کر نا یہ مسئلہ کیسے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر پر سوار چلی نا, قدم لگا دی. حضرت حاجرہ نے ابھی توجہ نہیں میری طرف, لڑکے جو بیٹھے ادھر طرف توجہ کریں نا میری بات کی, سمجھ آیا آپ کو مسئلے کیا ہوتے ہیں.
غور کرو، شیر کا انتظار نہ کرو، نہ ہوگا یہاں پہ، یا قرآن یا حدیث ہی ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑی ہے، اپنی غرض ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، چھوٹا بچہ دودھ پیتا بلکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا مرتبہ ان کا، ماں دوڑتی ہے ان کے لیے پانی ملے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حاجرہ کے قدم لگے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ مولا ہم سوال کرتے ہیں، حاجرہ کے قدم لگے، پتھر کنکر پہاڑ گرد و غبار زمین کی وادیاں تیرے شاعر بنتے ہیں، ابو بکر صدیق 11 میر مصطفیٰ کو اٹھا کے چلے گا، 11 میر مصطفیٰ کو اٹھا کے چلا رہے ہیں۔ پھر ان کو کیا بدلا ہوگا؟ اللہ کا شاعر بنا نہیں بنا؟ ان کے شاعر اللہ ہونے کا انکار کرے صفا مروہ کا کافر ہے، تو جو ابو بکر کے شاعر اللہ کا ہو انکار کرے پھر وہ کیسا ہوگا؟ 11 میل چلے ہیں سرکار کو اٹھا کے۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ مرتبہ ہے، حملنی الی دار الہجرہ، اور غار ثور میں رکھا پھر سرکار۔ 3 دن تنہ تنہا ابو بکر تھا، مصطفیٰ تھے، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کی نگاہیں تھی، تجلی پڑتی تھی ابو بکر۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، آپ کے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ، وہ رات کو ایک دن بیٹھے تھے اپنے حجرہ اقدس میں، مہمان کو دور دراز سے آدھی رات کو مہمان آ گئے، پچھلا پیر تھا، فکر دامن گیر ہو گئی، بڑا لمبا سفر کیا، ان کو کھانا کھلا دے۔ تو آپ کا ایک وہ باورچی اس کو کہہ سکتے ہیں، نان پکانے والا، روٹیاں پکانے والا بندہ سمجھ گیا کہ پیر و مرشد یہ چاہتے ہیں روٹی کھلاؤ، خوش ہو گیا، اس نے فوراً تار گیا بات اور فوراً جا کے اس نے کھانا پکا کے نا ان کو مہمانوں کو کھلا دیا۔ آپ تشریف رکھیں، یہ کام آپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، تقریر سن سکیں گے آپ، یہ اپنے پاس رکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کوئی ٹھیک ہے، اگر رکھے تو پھر بھی اچھا ہے، اگر آپ اپنی توجہ سے ضائع کر دو گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ اپنے پاس ہی رکھو گے، کیونکہ حضرت ہے نا، ان کی توجہ سے پھر سارا کام ہو جائے گا۔ یہ نہیں بھی ہمیں ضرورت نہیں، مسئلہ سمجھاتے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے سونے کی بارش کی، سونا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت اونچا، بڑے اونچے، رب ذوالجلال نے ان کا مرتبہ رکھا، نبی ہے، بڑے بڑے باغات تھے، بڑے اونٹ، بڑی گائیں، بہت مال و دولت، بڑے بچے دیے اللہ نے۔ سونے کی بارش ہوئی نا، اپنے گھر میں بیٹھے، سونا برسا، دوڑ پڑے اکٹھا کرنا شروع کر۔ میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، شاید آپ سمجھے کہ شاید تکبر کر رہا ہے یہ مولوی صاحب، تکبر نہیں کر رہے، صرف چونکہ وہ تھوڑا اس میں دخل اندازی ہوتی ہے، بات جاری نہیں میں رکھ سکتا۔ سونا آپ نے ایسے اکٹھا کرنا شروع کر، دونوں ہاتھوں سے دوڑ کے شروع کر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایوب یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے مولا سمجھا نہیں، کلام سمجھایا جائے۔ فرمایا تجھے اتنی دولت دی ہے، اتنا مال دی ہے، پھر سونا اکٹھا کرتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنو، کہتے ہیں رب ذوالجلال مجھے دولت دی ہے نا، اپنے کرم سے بے نیاز تو نہیں کیا، میں دولت نہیں اکٹھی کرتا، سونا نہیں کرتا، اس کے کرم سے جو کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کچھ آداب ہوتے ہیں اس کے لیے میں کر رہا ہوں کہ بڑے افراد ہیں آپ۔ جو بات میں کر رہا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راضی ہو گئے اس روٹیاں پکانے والے بندے سے، جو پیر ہے، سچے پیر تھے، جس کی بیعت مجدد الفسانی نے کی ہے، چھوٹے پیر تو نہیں نا۔ فرمایا اس نان بھائی سے، فرمایا بول کیا مانگتا ہے، میں نے، تو نے کام میرا دل خوش کر دیا، بول۔ آگے وہ نان بھائی تھا نا، ہمارے جیسا بندہ نہیں تھا، وہ دنیا مانگ بیٹھتا۔ اس نے کہا تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کو۔ اس نے کہا حضور دینا چاہتے ہو تو پھر مجھے باقی باللہ بنا دو، مجھے یہی بناؤ جو آپ ہو۔ کیسا سوال کر دی؟ شاید ہی کوئی مرید ایسا ہو جس نے کبھی پیر سے کہا مجھے یہ اپنا آپ بنا دے، تو آگے سے پیر نے کیا کہا؟
باقی باللہ سے فرمایا بنا سکتا ہوں لیکن تیرے بس میں نہیں اس کو برداشت کرنا. کیوں کہ رب کے انوار کی جو تجلیاں میرے سینے میں پڑتی ہیں اس کو برداشت بھی باقی باللہ کر سکتا ہے, دوسرا نہیں. اور داغ اتر جائے گا, فنا ہو جائے گا, تیرے بس میں نہیں ہے. جو بات ادھر پڑتی ہے ہر کسی کا حوصلہ نہیں, رب حوصلے. محمد عربی کو ادھر بلا کے دکھایا. حضرت موسیٰ کو ایک تجلی ہوئی اور وہ بھی حضرت قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ, وہ بھی سیدھی نہیں ہوئی, مرکز ہو کے ہوئی ہے. موسیٰ بےہوش ہو گئے. محمد عربی براہ راست دیکھا ہے جا کے. خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں بنا دوں گا تجھ کو لیکن برداشت نہیں کر سکے گا, تو مر جائے گا. اس نے کہا مروں یا رہ جاؤں, ایک مرتبہ نظارہ تو مجھے بھی کروانا جو تیرے سینے پہ ہوتا ہے. جس مجاہدے کو تو دیکھتا ہے ذرا مجھے بھی دکھا دو صحیح, میں دیکھوں کیا ہوتا ہے. اور یہ روایات میں آتا ہے آپ نے ایک رات رکھا حجرے میں, نظر ڈالی اس پہ. نظر ڈالنے والے باقی باللہ ہیں, جس پہ ڈالی جاتی ہے وہ نان بھائی ہے. صبح کو دروازہ کھول دیا, اب جو بھی آیا دیکھتا ہے باقی باللہ کون ہے پہچان ہی نہیں سکتا. یہ باقی باللہ ہے, یہ باقی باللہ. دیکھ شکل بھی بدلی, ظاہر بھی بدلا, باطن بھی بدلا, صرف ایک فرق باقی رہ گیا. جو جن کو بنایا گیا تھا ان کے ہوش قائم نہیں رہے. اس طرح پتا چلتا تھا کہ اصل یہ ہے اور وہ بنایا گیا. سبحان اللہ. 3 دن کے بعد وہ انتقال کر گئے, وصال ہو گیا, نہیں برداشت کر سکے. اب میں جو بات کہنے لگا ہوں آپ سے, باقی باللہ ایک رات رکھے نان بھائی کو باقی باللہ بنائے. محمد عربی ابو بکر کو غار ثور میں 3 رات رکھے. مصطفیٰ کی ہے چہرہ. یہ ابو بکر صدیق اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم. پیری مریدی کرتے ہیں نا آپ بھی, حضرت کے مرید ادھر ہیں کوئی؟ انوار مصطفیٰ صاحب تو مجھے پتا ہے بھائی اسی لیے جلسہ کرا رہے تھے. اور بھی ہوں گے, اللہ کرے اور بھی ہوں. پیری مریدی کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. ہمارے شیخ تو ہمیں فرماتے تھے, وہ کہتے ہیں یہ کسی کے بس کا شعبہ نہیں, لوٹ جا اور کوئی کام کر جا. کہ تو پیری مریدی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا داروں کا شعبہ ہوتا ہے, یہ خالص اللہ والوں کا شعبہ. یہ بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے بنایا جاتا ہے, بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ کھڑا کیا جاتا ہے, یہ بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جلایا جاتا ہے. آؤ دیکھو بڑے بڑے پیر ہوئے, بڑے بڑے مرید بھی ہوئے, لیکن ابو بکر عبد الواحد بالگرامی کہتے سورج کی آنکھ نے ابو بکر جیسا مرید دیکھا ہی نہیں, اور سورج کی آنکھ نے محمد عربی جیسا پیر بھی نہیں دیکھا. ایک بات آپ کو سناؤں اس مقام پر, سبحان اللہ, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات ہجرت کا حکم ہوا ہے, جس رات کو حکم ہوا ہے, اس وقت سرکار کے پاس حسن و حسین کے بابا, فاطمہ کے سر کے تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کے سمندر, شجاعت کے غزن سر, باب مدینہ العلم, امت کے استاد, امت کے نبی کے داماد, ہم راز مصطفیٰ, تمثال مصطفیٰ, مولا علی مسکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم. آپ کے ساتھ تھے, آپ کے گھر میں صرف 2 ہستیاں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا علی شیر خدا سے فرمایا ہجرت کا حکم ہو گیا ہے, میں جا رہا ہوں, یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے سپرد کر دوں, یہ چارپائی میری ہے, بستر ہے میرا, اس پہ لیٹ. کیا مرتبہ ملا حضرت مولا علی شیر خدا سے مصطفیٰ کے بستر پہ لیٹے. سبحان اللہ کیا ہے نا. حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھ کے دیکھ اس رات کیا ہوا ہوگا ان کے لیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں کی امانتیں ان کے دے کے میرے پیچھے پیچھے آنا. میر عبد الواحد بالگرامی لکھا, بعض کتابوں میں اور طرح بھی لکھا ہے. یہ کتاب کا نام ہے سبا سنابل, لکھنے والے کا نام ہے میر عبد الواحد بالگرامی. 450 برس پہلے یہ کتاب لکھی گئی. اس کے اندر فرماتے سرکار نے حضرت علی شیر خدا کو بستر دیا, امانتیں دی, لٹا دیا, پر میں چلتا ہوں. ارادہ دل میں کیا سیدھا نکلوں گا
ابو بکر کے گھر میں جاؤں، اس کو اپنی رفاقت کا شرف بخشوں گا، لے جاؤں گا۔ سنو، کہتے جیسے سرکار نے دروازہ کھولا، ارادہ تھا ابو بکر کے گھر جاؤں گا، دیکھتے کیا ہے، صدیق اکبر دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑے، ہاتھ باندھے کھڑے دروازے پر۔ سرکار نے تعجب کیا، فرمایا رب نے تو مجھے جبرائیل امین کے ذریعے سے ہجرت کا حکم دیا، جبریل واپس لوٹ گیا، میرے سوا کسی کو نہیں ملا، میں نے ایک کو بتایا ہے وہ علی ہے، اندر ہے، تجھے کون بتا گیا ہے؟ تجھے کس نے بتایا میں ہجرت پہ جاتا ہوں؟ آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، سرکار 2 سال کا عرصہ بیتا ہے، یاد کیجئے جب آپ نے ایک مرتبہ اپنے یاروں میں بیٹھ کے کہا تھا رب اپنے کسی بندے کو ہجرت کا حکم دے گا، رب کا وہ بندہ اپنے دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا، اس کو لے جائے گا۔ سرکار نہ بندہ بتایا، نہ وقت بتایا، نہ رات بتائی، نہ لمحہ بتایا، 2 سال بیت گئے، ہر رات تیرے دروازے پر گزارتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے بلال حبشی کو اپنا مال دے کر خرید کر آزاد کر دیا۔ کتنا مال دیا تھا ابو بکر نے معلوم ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے آئے تھے حضرت بلال حبشی کو، آپ کے مالک کا نام تو امیہ بن خلف، امیہ بن خلف سے کہا میں یہ تیرا سیاہ فام غلام خریدنا چاہتا ہوں، اگر تو احسار کرے تو بھیج اس کو میرے ہاتھ پہ۔ اس نے کہا اس کو خرید کے کیا کرے گا؟ گنزین ہے، بے عقل ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مجسم سے آئی ہے، کافر بول رہا ہے نا۔ کوئی سرکار کا چاہنے والا بلال کے بارے میں بولے تو پھر اور ہی بات کرے تو یہ کافر کی زبان ہے۔ صدیق اکبر فرماتے یہ بات بعد میں کریں گے، میں کیا کروں گا؟ زبان اللہ نہ کیا لینا چاہتا۔ صدیق اکبر کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا نستاس، وہ گورے چٹے رنگ کا مالک تھا، اور خالی غلام نہیں تھا، 10,000 دینار کا مالک تھا۔ یہ 10,000 دینار اس زمانے میں 10,000 دیناروں کا وہ غلام مالک تھا۔ 20 کے قریب اس کی لونڈیاں تھی، غلام تھے، سینکڑوں کے قریب اس کی گائیں تھی، اونٹ تھے، بھیڑیں تھی، بکریاں تھی، اتنا بڑا مالک، 20 کے قریب آگے اس کے غلام۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا کتنا سونے کا بھی مالک تھا، 10,000 دینار کا بھی مالک تھا۔ اس نے کہا یہ نستاس دیتا مجھ کو؟ صدیق اکبر مسکرا کے فرماتے بس یہ کچھ اور بھی، بس یہ کچھ اور بھی۔ حیران تھا بھئی اتنا بندہ اس کے بدلے میں یہ دے گیا ہے۔ اس نے کہا اب کیا بات رہ گئی یہ جو مانگوں میں تجھ سے، اتنا بڑا سودا کر گیا۔ صدیق اکبر اٹھے، محبت سے حضرت بلال حبشی کی کلائی پکڑی، مسکرا کے جیسے چلنا شروع کیا نا سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے پیچھے سے تانا دیا، اس نے کہا ابو بکر مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں پورے عرب میں تیرا ثانی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کافر کہتے سنو کیا کہتے، مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں پورے عرب میں تیرا ثانی نہیں۔ تو سودا کرنا جانتا ہے، تو مال پرکھ سکتا ہے، قیمت لگا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ کہتے بندہ بڑا اچھا ہے لیکن لوگ لوٹ کے لے جاتے، یہ بھی ایک شعبہ ہوتا ہے۔ بھائی شریف آدمی ہے، سارا گاؤں میں دکان ڈالی اس نے سارا ادھار لے جاؤ تاکہ مارا رہے ادھر ہی بیچارہ۔ بندہ بہت اچھا ہے جی، لوگ لے جاتے لوٹ کے، بھی اچھا بندہ ہے بھائی، مال جو ہے اس کو تو وہ پالتا رہتا ہے، پھر لوگ آ کے ادھار لے جاتے، کبھی دیتے ہی نہیں۔ گائے لے گئے ہیں، یہ گائے کا بچڑا لے گئے ہیں، یا کوئی بھینس لے گئے ہیں، پھر آئے ہی نہیں مڑ۔ شریف آدمی خاموش ادھر ہی بیٹھتا۔ سادی شرازی سے کسی نے پوچھا تھا جناب بتاؤ عقل مند کون ہوتا ہے؟ فرماتے جو کسی سے دھوکہ نہ کرے وہ عقل مند ہے۔ تم بھی اگر دھوکہ کرتے ہو چھوڑ جاؤ، چھوڑ جاؤ دھوکہ کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ مسلمان دھوکے نہیں کرتے، اور سرکار کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہماری جماعت کا بندہ ہی نہیں، وہ دھوکہ کرنے والا ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا ہوگا۔ تو سادی شرازی سے پوچھا جناب بتائیے عقل مند، فرماتے وہ جو کسی سے دھوکہ نہ کرے۔ پوچھنے والا پوچھ کے چل پڑا، 2 قدم چلا نا، آپ نے پیچھے سے فرمایا یہ بھی پوچھنا دانش مند کون ہوتا ہے؟ آدھا سوال کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا جناب آتا ہی آدھا ہے، فرمایا آدھا باقی ہے وہ بھی پوچھ۔ کہتے کیا؟ فرماتے یہ بھی پوچھ دانش مند کون ہوتا ہے؟
اس نے پوچھا حضور بتاؤ، فرماتے دانشمند وہ ہوتا ہے جس کو کوئی دھوکہ دے نہ سکے. جیسے ہمارے بندوں کو طارق جمیل لوٹ کے لے جاتے، ڈاکٹر ذاکر نائک لوٹ کے لے جاتے، بڑا اچھا بولتا ہے. میں نے کہا دھوکہ خود بھی نہ دے، دھوکہ کھانا بھی چھوڑ بچے سے، تاکہ تو عقل مند بھی ہو، دانش مند بھی ہو. یہ دھوکہ کھا جانا بھی کوئی عقل کی بات نہیں. روز روز اپنا مال، سرکار کا فرمان ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. مومن بندہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. سادگی رکھتا ہے کیونکہ طبیعت میں اللہ نے بڑی شان بخشی ہوتی ہے. کسی کی جھوٹی قسم کو اٹھائے اعتبار کر جاتا ہے، اور میں ایک بار ڈسا جاتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں. اتنا زیادہ نہیں ہوتا مومن. حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیہ بن خلف نے جواب میں کہا، اس نے تانا دیا، کہتے مال پرکھ سکتا ہے تو. سنو ذرا ان کی شان، اور میں تو ایسا نہیں کہ جس کو کوئی دھوکہ دے جائے. مال بھی پرکھ سکتا ہے، قیمت بھی لگا سکتا ہے. تاجروں میں کوئی تیری ٹکر کا کوئی تاجر نہیں. لیکن آج بلال کی خریداری میں تو مجھ سے مات کھا گیا، دھوکہ ہو گیا تجھ کو، اتنا بڑا دے گیا. صدیق اکبر نے حضرت بلال افسی کی کلائی پکڑ کے مسکرا کے فرمایا بتا نا ذرا کیسے. اس نے کہا اتنا غبی ہے، کنزین ہے، بے عقل ہے، میں نے سخت سے سخت سزا اس کو دی ہے. اس کے سینے کے اوپر پتھر کی سل رکھی ہے، اس کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہے، اس کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا ہے، مکہ کے عباس لوگوں کو شراب پلا کر اس کے اوپر تاجیانے برسائے. اس کو تو رحم کی اپیل کا سلیقہ بھی نہیں آتا. یہ بھی نہیں کہتا مجھے چھوڑ دو، معافی بھی نہیں مانگتا، یہ بھی نہیں کہتا کچھ رحم کروں. صدیق اکبر بات سن کے فرماتے ذرا بتانا کہتا کیا ہے، اس راز سے پردہ اٹھا کیا کہتا ہے. اس نے کہا جب بھی مارا ہے، جب بھی سزا دی ہے، اتنا ہی کہتا ہے تو نے میرا جسم خریدا ہے، نہیں خریدا نا. جسم خریدا تو مجھے حکم دے، میں نہ مانوں تو لائق تدیر ہوں. جتنی دل چاہتا سزا دے، رہ گیا دل یہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا. صدیق اکبر نے مسکرا کے فرمایا یہی تو مصیبت ہے، جسے تو عیب سمجھے بیٹھا ہے وہی ہمارے نزدیک سب سے بڑی خوبی. میرا دل چاہتا ہے دونوں جہان اس کی قیمت میں لگا کے خرید. سرکار نے پھر کہا اللہ عمر پہ رحم کرے، ہمیشہ سچ بولتا ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ سچ بولنے سے گھبراتے ہیں، سچ سننے سے وہ عمر سے گھبراتے ہیں. سرکار نے فرمایا تارکہ الحق وما لہ صدیق. سچ بول بول کر عمر کی یہ حالت ہو گئی ہے، اس کے دوست تھوڑے رہ گئے. میں نے کہا جتنے رہ گئے سارے سچے ہیں، جھوٹا ایک بھی نہیں رہا عمر کے. پھر فرمایا اللہ عثمان پہ رحم کرے. ابھی عثمان غنی کبھی یوم شہادت 2-4 دن پہلے گزرے، کتنے دن 8-10 دن پہلے. عثمان غنی یہ بھی بڑی ہستی ہے اونچی. سبحان اللہ. کیا ایک بات سنا دوں اب. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر تھا. کنز المال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 13 کے آغاز میں روایت ہے، علامہ علی متقی ہندی نے لکھی. کہتے حضرت علی شیر خدا کہتے میں نے سرکار سے پوچھا کہ بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہو؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کا. اس میں بھی چاروں کا اکٹھا ذکر ہے. کہتے میں نے پوچھا ثم من، ابو بکر کے بعد کس کا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ثم عمر. ابو بکر کے بعد عمر کا ہوگا. حضرت علی شیر خدا کہتے میں نے پوچھا ثم من، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد کون؟ کہتے سرکار مسکرا پڑے. فرمایا ثم انت یا علی. ابو بکر کے بعد عمر کا، عمر کے بعد علی تیرا. اس وقت حضرت علی شیر خدا کہتے میں نے سوچا کہ تیسرے نمبر پہ ہر مرتبہ عثمان آتا ہے، میں چوتھے نمبر پہ آتا ہوں. آج عثمان کا ذکر ہی غائب ہو گیا بیچ میں سے. معلوم ہوا کہ علی نہیں چاہتا کہ ہمارا ذکر عثمان کے بغیر ہو. علی شیر خدا کہتے میں نے فوراً کیا آئین عثمان. آقا تیسرے نمبر پہ عثمان کا کدھر گیا؟ اس وقت حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا علی استاد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، امت محمدیہ کا سب سے پہلا بندہ جو حساب و کتاب کے بغیر جنتی ہوگا وہ عثمان. حساب و کتاب کے بغیر ہی ملیں گے عثمان. حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. آگے چوتھی باری آئی نا سرکار نے کیا کہا؟ رحم اللہ علی جان. اب علی کا ذکر بھی سن پر کسی سنی کی زبان سے کیا شان ہوتی ہے. حضرت علی شیر خدا کے لیے سرکار نے فرمایا اللہ علی پر رحم کرے. پہلی تینوں ہستیوں کے اوصاف بیان کیے. علی شیر خدا کی باری آئی نا سرکار نے کیا کہا سنو. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے ہاتھ اٹھائے جولی پھیلائی عرض کیا اللہم عادر الحق ماہو حیث دار. پھر سنو اللہم عادر الحق ماہو حیث دار. اے علی اے مولا علی کو ادھر پھیر نہیں اے مولا حق کو ادھر پھیر ادھر علی ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو نہ میں سمجھا سکا ہوں. دعائیں تو یوں مانگی جاتی ہیں مولا مجھے ہدایت دے ہدایت پہ چلا ہدایت پہ قائم رکھ. قائم رکھا ہے تو اونچا درجہ دے قائم رکھا ہے تو کہیں گھرانہ دینا. ہر کسی کے لیے دعا یہ ہے کہ اس کو ہدایت ملے ہدایت ملے ہدایت ملے یہ ہدایت پہ چلے. علی کی باری آئی سرکار نے فرمایا مولا حق کو ادھر پھیر. ابھی سمجھ نہیں آئی میری بات. مولا یہ نہیں کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق ہے بلکہ یہ فرمایا مولا حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے. اس لیے اہل سنت نے کہا علی حق کے ساتھ ہے علی حق سے جدا نہیں علی حق سے جدا نہیں علی سے جدا. چار یاروں کا کٹھا ذکر آیا بیٹھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھڑا تھا. میں سمجھتا ہوں بات بہت لمبی نہ ہو جائے. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. یہ سرکار نے جبریل سے جملے کہے. آپ کا بڑا لمبا ہے میں سناتا نہیں جان بوجھ کے آپ کو. تھوڑا سا اور بھی ذکر کریں ذرا اہل بیت کا بھی. اس کا مطلب یہ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں مبعوث نہ ہوتا اگر میں نبی نہ ہوتا کان کھول کے بات سنو ہمتن گوش ہو کے سنو عمر کے مرتبے کیا ہے. فرمایا اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ بنایا جاتا میری جگہ پر نبی بھی عمر ہی یہ ہے بھائی اگر نبوت جاری رہتی تو عمر نبی ہوتا. یا فرمایا میں نبی نہ ہوتا عمر نبی بنا دیتے. نشان ہے عمر کی اور آج ہے ان کا شوق شہادت. یہ بھی ہمارے بچوں کو یاد رہنا چاہیے عمر کا. اور پھر ہماری تعریف کریں نا آپ کسی پیر صاحب کی کریں کسی عالم دین کی کریں راضی ہوتا. حضرت عمر فاروق اعظم نے جس طرح زندگی میں خدمت کی ساری ساری رات جاگ کے پہرا دیا. اور پھر یہ برملا کہتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا مر گیا عمر سے پوچھیں گے یہ حکمران ہے. کان لگا کے سنتے تھے اندر سے کیا آواز آتی. اتنا 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 فکر مند حکمران اتنا فکر مند اپنے قوم کے بارے میں مسلمانوں کا خلیفہ. عمر فاروق اعظم اپنی مسالات ہے گزرتے تھے اندر سے تھوڑی سی ہلکی سی آواز آتی سرگوشی. فاروق اعظم نے کان لگا کے سنا اندر سے آواز آتی کیا. ماں کہتی بیٹی سے بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا. آگے بیٹی کیا کہتی کیونکہ ماں کو فکر تھی بیچاری کو اس کا بچوں کا باپ تو سر پہ تھا نہیں بچے اس کے یتیم تھے آپ بیوہ تھی فکر مند تھی کہ دودھ تھوڑا بڑھ جائے گا پیسے زیادہ مل جائیں گے بچے ذرا صاف ستھرے آسانی سے کھا لیں گے. آگے بیٹی بولی کیا کہا اس نے کہا خلیفہ کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. ماں آگے بولی اس نے کہا کون سا خلیفہ سن رہا ہے خلیفہ تو موجود ہی نہیں یہاں پہ تو خلیفہ نے کان لگائے تھے. یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا. آگے سے بچی کو شعور رب نے بخشا اس نے کہا خلیفہ موجود نہیں تو کیا ہوا خدا تو ہے نا. خلیفہ نہیں سنتا پھر کیا خدا تو سنتا ہے نہیں بتا سکتا. مسلمانوں کا عمر بن خطاب. اور حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایک دن میں بڑی گرمی پڑ رہی تھی دوپہر کی گرمی کہتے میں اپنے بالا خانے پہ بیٹھا. عثمان غنی بہت اونچے امیر کبیر بندے بڑا خوبصورت مکان بالا خانے میں بیٹھا. دور میری نظر پڑی دوپہر کی گرمی پڑ رہی. عرب کی گرمی کا آپ کو حال معلوم ہے. کہتے میں نے دیکھا ایک بندہ ہے وہ اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے
اونٹوں کو قابو کر رہا ہے، اونٹ بھاگ رہے آگے. آپ کو تو شاید کبھی اس کا اتفاق نہ ہوا کہ اونٹ جب اس طرح سرکش ہو جاتا ہے پھر پکڑنا کسی کے بس میں نہیں رہتا. اکیلا بندہ پھر اونٹ کو کیسے لگا میں ڈالا؟ کہتے 2 اونٹ سے بھاگ رہے ادھر. میں نے دیکھا اس جوان کو اونٹوں کو پکڑ رہا ہے. میں نے کہا بڑا کوئی شرعی بندہ ہے، دلیر بندہ ہے، اتنی گرمی کے اندر یہ ان کو اونٹوں کو پکڑ رہا ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ اس نے پھر لا کر وہ کامیاب ہو گیا دونوں کو پکڑنے. لگام ڈال کے پھر پکڑ کے لے آیا. کہتے جب قریب آیا میں نے دیکھا وہ امیر المومنین فاروق اعظم تھے. میں نے کہا نہیں، کہتے وہ فاروق اعظم تھے. کہتے میں آگے بڑھا، اپنے غلام کو دوڑایا، جاؤ آگے بڑھ کے سلام کرو. تو کہتے میں نے کہا حضور تشریف لاؤ، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، یہاں سایہ ہے، تھوڑی دیر آرام کرو، دوپہر کی گرمی ہے، یہ کیا کر رہے تھے اتنی گرمی میں؟ تو فاروق اعظم نے کہا یہ بیت المال کا مال تھا. میں نے کہا غریبوں کا مال ہے، ضائع نہ ہو جائے. کہتے میں نے کہا یہ آرام دہ جگہ ہے، میں نے چارپائی بچھائی ہے، میں نے پانی ٹھنڈا رکھا ہے، سایہ ہے، تھوڑی دیر آرام کرو. کہتے آگے سے فاروق اعظم نے کہا یہ پانی بھی اپنے پاس رکھ، یہ سایہ بھی اپنے پاس رکھ، میں تو اپنے کام کو جا رہا ہوں، مجھے تو جس وقت خنجر لگے تھے، شہید ہونے کے قریب تھے، 1-2 دن آپ کو زخم پڑے رہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے تعریف کی آپ کی، بڑی تعریف کی، زمین آسمان ملا دیے، شان اتنی تھی. حضرت فاروق اعظم سن نہ سکے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے، فرمایا بس کر. اس نے کہا جناب آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، بڑی مسالے تھی. فاروق اعظم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے، فرمایا نہ کر، نہ میری تعریف کر، اللہ کی کر، اس کے رسول کی کر. اس نے کہا نہیں مجھے بولنے دو، کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں، میں بولنا چاہتا ہوں، میرا دل اندر سے بولتا ہے. فاروق اعظم مسکرا کے فرماتے اگر بولنا ہی چاہتا ہے تو ایک دعا کرنا، ایک دعا کر میرے. اس نے کہا کیا دعا کروں؟ فرمایا یہ دعا مانگ رب سے کہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے. سمجھ کوئی نہیں آئی آپ؟ برابر برابر چھوڑ. اس نے کہا کیا مطلب برابر برابر چھوڑے؟ فرمایا رب سے عرض کر نہ میری خطاؤں کے بارے میں مجھ سے بات پوچھ کرے، نہ میری نیکیوں کا مجھے سزا دے. ویسے ہی آج ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. کاش ہم کو یہ دن بھی یاد ہو، بڑا مرکزی دن ہے اور امت محمدیہ کے لیے انتہائی غمناک دنوں میں یہ بھی ایک دن ہے. اب میں آپ سے 2-4 باتیں اہل بیت کے بارے میں کروں. اہل سنت ایک نظریہ ہے جو اسلام والوں میں صحیح نظریہ، اس کے علاوہ جتنے نظریے ہیں سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب بیکار ہیں. صحیح نظریہ صرف اہل سنت ہے اور آج سے نہیں 1400 سالوں سے چلا. اہل سنت کے نظریات کے مطابق اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، ان کا مرتبہ کیا؟ ہمارا نظریہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت نہ ہو، بندہ مومن تھوڑا مومن ہے یا آدھا مومن ہے ہی نہیں. اہل بیت کی محبت نہ ہو، بندہ مومن ہے ہی نہیں. پھر اہل بیت کی محبت اللہ نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ہم پر فرض کی. اہل بیت کی محبت نہ ہو، بندے کے دل میں ایمان کا داخلہ ممکن ہی نہیں. اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے، بندے کی نماز نہیں. 2-4 حدیثیں سنا دوں آپ کو اس موقع پر. بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حضرت ابو مسعود انصاری نے روایت کیا ہے. اہل بیت کا مرتبہ سنو. اور ہمارے امام ہیں امام محمد بن ادریس شافعی. آپ کو معلوم ہے فقہ کے جو امام ہیں کتنے ہیں؟ 4. یہ چاروں حق ہیں، یہ چاروں کے نظریات حق ہیں. جو بھی ان چاروں میں سے کسی ایک کو مانے وہ اہل سنت، وہ سیدھے راستے پہ جنتی ہے. ان میں سب سے بڑی ہستی ہے جو ہم جن کو مانتے ہیں وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. ان کے بعد حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ 60 برس تک حضور کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے رہے. ان کے شاگرد ہیں امام محمد بن ادریس شافعی. اور آگے ہیں پھر جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل، جن کی تقلید کا پتہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اپنے گلے میں ڈالا. اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی تقلید کرتی آئی. امام محمد بن ادریس شافعی نے اہل سنت کو بتایا اہل بیت کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے. سنو وہ کیا کہتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم
فرد من اللہ فی القرآن انزلا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری محبت اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ہم پر فرض کے طور پہ نازل فرمائی. اے نبی کے گھرانے والوں، تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز صرف قبولیت کو نہیں پڑھے. ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں آپ تاکہ حدیث سے پتہ چلے، اور اس پر ابو مسعود انصاری کی روایت. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے، نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، نہ صرف مجھ پر بلکہ جب تک میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز صرف قبولیت نہیں. یہ ہے اہل بیت کی عظمت اہل سنت کے ہاں. ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عباس ہیں، سرکار کے چچا جان، اور معلوم ہے یہ اہل بیت ہے. یہ سرکار کے چچا جان ہے حضرت عباس، اہل بیت ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. آپ کے دادا عبد المطلب کی وہ اولاد جو آپ کی ظاہری زندگی میں اسلام لے آئی تھی وہ ساری کی ساری اہل بیت ہے. اہل بیت میں سرکار کی اپنی بیویاں ہیں، سرکار کی اپنی بیٹیاں ہیں، سرکار کے اپنے بیٹے ہیں، اور پھر حسنین کریمین ہیں. حضور مولانا علی شیر خدا کا گھرانہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کہتے میں ایک شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں گیا تھا، تو میں نے کہا سرکار یہ فلاں فلاں قبیلے والے ہمارے ساتھ ذرا محبت صحیح نہیں کرتے. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو کیا کہا، سنیے آپ. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا تدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ.